اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام کریں گے نعت اشعار کی تشریح، اور office.pk سے میں نے یہ نوٹس لیے تھے کیونکہ مجھے بہت سخت ضرورت ہے اور یہ بہترین نوٹس بنانے والے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ بھی آن اینڈ آف ان کے نوٹس کو شیئر کرتی رہوں. اشعار کی تشریح. پہلا شعر ہے: اے خدا کی آخری پیامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. حوالہ متن لکھیں گے آپ نظم کا نام، جس میں نظم کا نام ہے نعت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و بیان کیا جائے، ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں. اور شاعر کا نام ہے حافظ ظہور الحق ظہور. تشریح ہے اس شعر کی. اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغام پہنچانے والا کہتے ہوئے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خدا کے بعد سب سے اونچا ہے. اس میں تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، اور آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی ہے، آپ امام البشر ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو دنیا اور آخرت میں رحمت کا سبب بنایا، چاہے وہ پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر انسان کے لیے آپ رحمت کا سبب ہیں اور آپ سب سے اونچے ہیں. یہی بنا کے اوپر آپ یہ چیزیں ایڈ کر لیجئے گا اس کے اندر. آگے شعر نمبر 2 ہے: تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چروائے زمانے کے امام. اگین حوالہ متن آپ نے ہر شعر سے پہلے، تشریح سے پہلے آپ نے یہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تشریح کر لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حسن اخلاق نے ذروں کو آفتاب بنا دیا. جو پہلے کسی کام کے قابل نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نظر نے انہیں دنیا آخرت کی سرخروئی عطا کر دی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل اونٹ چرایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اونٹ جو ہے نا سنبھالے نہیں جاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں، کئی لاکھ مربع میل اور لاکھوں انسانوں پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. تو شاعر نے یہاں پر کیا خوب کہا ہے نا کہ آپ نے ذروں کو آفتاب بنا دیا. یعنی پہلے حضرت عمر کی وہ شان و شوکت اور وہ برتری اور وہ فضیلت ان کو حاصل نہیں تھی، یعنی وہ ایک عام انسان تھے، اور پھر آپ نے ان کو اتنا بہترین نکھارا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ وہ خلیفہ دوم کے طور پر دنیا کے سامنے آئے، اور پھر انہوں نے کئی لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے نا فتوحات کا سلسلہ جاری کیا اور اسلام کو اور دین کو اتنی وسعت بخشی، پوری دنیا پر جو ہے نا اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور کئی انسانوں نے ان کی وجہ سے اسلام تعلیمات سیکھیں اور اسلام قبول کیا. تو یہ کتنی بڑی بات تھی. شعر نمبر 3 میں: اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام. پھر حوالہ متن لکھنا ہے آپ نے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں. اسود و احمر سے شاعر کی مراد ہے کہ سرخ و سفید، یعنی نسلی امتیاز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے، سفید، کالے سب کو کہا کہ یہ برابر ہیں سوائے تقوی کے. شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے رنگ و نسل، قوم، برادری کے امتیاز کو ختم کر ڈالا. آپ نے ہمیشہ مساوات کا درس دیا، یعنی بھائی چارے کا درس دیا. آپ نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. جو اللہ کے جتنے نزدیک ہوگا، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے انبیاء پر ایمان لے کر آئے گا، آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا، بس وہی عظیم ہے، وہی بالا تر ہے. آقا و غلام سب کو برابر قرار دیا، کوئی کسی کا غلام نہیں، کوئی کسی کا، کیونکہ یہی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. چلیں اب چلتے ہیں چوتھے شعر کی طرف. تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام. حوالہ متن کے بعد آپ تشریح کی طرف چلیں گے. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں نہ تمام امتوں سے افضل خیر الامت کا خطاب دیا جائے. یعنی ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت بنا کر بھیجا. اس امت کے پیشوا تمام انسانوں سے افضل، مخلوقات سے افضل، رسولوں سے بھی افضل ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. پہلے کیا تھا، جو بھی انبیاء کرام اتارے گئے وہ خاص قوم، خاص جگہ کے لیے اتارے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس لیے افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. تو یہ چیز آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا، جو آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کمی یا زیادتی آپ نے کرنی ہے. شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام.
شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کا پیغام یعنی دین کی تبلیغ کرنے والے آخری نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی، یہ الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی نبی نہ آنے کا سلسلہ ہے وہ کڑی ہی ختم کر دی ہے اللہ پاک نے. آپ آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، یعنی اس کے بعد جو بھی کوئی پیدا ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، چاہے وہ سمجھ لیں کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اس غیر مسلم کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جو تعلیمات آئی ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تک پہنچیں گی، ٹھیک ہے. اور وہ آخری دن تک ہمارے لیے جو ہے نا وہ تعلیمات پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بچے، ہماری نسلیں آگے جو بھی ہیں ان سب کے لیے وہ سب جو ہیں امت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کی امت آخری امت ہے. آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، مکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں تھا خطبہ ہوا تھا، خطبۃ الحجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے. اور مجھے میرے پہ نبوت جو ہے ختم ہو چکی ہے آ کر، یعنی میں آخری نبی ہوں. تو یہ چیز کا اقرار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کر گئے ہیں. تو ہم کس طرح نعوذ باللہ کسی قسم کے فتنے میں آ کے یا اس طرح کی بات منہ سے نعوذ باللہ نکال سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں. ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدہ اور ایمان کو آج کل کے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں ان سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. لیلۃ الاسریٰ میں سدرہ پر رکے روح الامین علیہ السلام، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام. اب تشریح پڑھ لیتے ہیں. شاعر شعر میں واقع معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مقام سدرۃ المنتہا پر روح الامین علیہ السلام رک گئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد نبی سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کا سفر شروع کیا اور سدرہ کے مقام جہاں پر بیری کا درخت تھا وہاں پر رکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کیوں رک گئے، چلے آگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے آگے میں اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے، مجھے اجازت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جو اللہ پاک کے اوپر اللہ پاک کے سے ملاقات کے لیے کیا وہ اکیلے کیا. اس رات پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، مگر جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ نہیں تھے اس وقت، ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تھے اس وقت، اور اللہ پاک نے خود اپنے مہمان کو، جس کو اپنے محبوب کو دنیا سے بلوایا تو اس کو خود سیر کروائی. یعنی فرشتے جو ہے نا فرشتوں کی جہاں تک پہنچ ہے اس سے بھی آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہے. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. اللہ پاک نے ہمیں اتنے پیارے نبی جو ہے نوازے ہیں، ہمیں نوازا، اتنے پیاری ہمیں امت بنایا ہے ان کی، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں. ایک خاص مقام سدرۃ المنتہا پر رکے اور عرض کیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ وہ کیوں نہیں جا سکتے تھے. تو یہاں سے فضیلت پتہ لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف آگے لے کر گئے. 7 آسمانوں کی سیر جو کی ہے نا آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ تک رسائی جو حاصل کی اللہ کے حکم سے، خود وہاں تک پہنچے، کسی فرشتے کی مدد سے وہاں تک نہیں گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. 7واں شعر پڑھ لیتے ہیں. شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام. پھر حوالہ متن دینے کے بعد شاعر اور نظم کا نام لکھنے کے بعد ہم تشریح کرنی ہے. اس شعر میں شاعر حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع روز جزا اور ساقی کوثر کہہ رہے ہیں. شافع روز جزا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز جزا یعنی آخرت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. جب سب لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے تو جو لوگ بہت گناہ گار ہوں گے لیکن آپ کے امتی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کو جو ہے نا اللہ پاک معاف نہیں فرما دیتے. تو ہمارے لیے دیکھیں کیسا مقام ہے کہ ہم پھر بھی جو ہے نا برائی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن شرمندہ نہ ہونے دیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ ساقی کوثر کیا ہے؟ ساقی کا مطلب ہوتا ہے پلانے والا، ٹھیک ہے. تو کوثر ایک ایسا حوض ہے، وہاں پر پانی کا ایک ایسا کنواں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تالاب ہے جس میں سے ہمیں پانی پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پیش کریں گے ہمیں، اور وہ پانی پینے
کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام رسولوں کے امام ہیں۔ اب تمام رسولوں کے امام کس طرح ہیں؟ کس طرح آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو؟ جب آپ معراج کا واقعہ ہوتا ہے نا اور آپ اللہ پاک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب آپ مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو وہاں پر جمع فرمایا ہوا تھا۔ تو پھر وہ سب آپ سے ملے اور آپ نے پھر ان کے آگے امامت کی اور پیچھے سارے وہ نبی کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے اور امام الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسی رات، اس شب برات کی رات آپ نے ان کو، شب معراج کی رات آپ نے ان کو اپنے پیچھے نماز پڑھوائی تھی۔ تو اسی لیے آپ کو انبیاء کا سردار اور امام کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے، آخری شعر ہے، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام۔ اب حوالہ متن کے بعد ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں، پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہے کاٹنے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ۔ آخری شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اپنے آپ کو، ظہور اس کا نام ہے شاعر کا، تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ظہور، دنیا آخرت کی کامیابی اس وقت تجھے ملے گی جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بن جائے گا۔ غلام ہونے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بے حد ضروری ہے، وگرنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے، سنت پر عمل نہیں کرتے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں مسلمان ہونے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میرے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کو راضی رکھے گا، سمجھو اس نے رب کو راضی کر دیا۔ قول سے اپنے آپ کو ان کا غلام کہنے اور عمل سے ان کی تقلید نہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس لائن کا مطلب ہے کہ ہم منہ سے تو کہتے رہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل سے وہ چیز ثابت نہیں نہ ہو رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جو سنتیں اپنانے کا حکم دیا ہم وہ نہیں کر رہے، تو سمجھیں کہ ہم جو ہے نا اس چیز سے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو اس بارگاہ میں انٹرنس بھی نہیں ملنے، ٹکٹ بھی نہیں ملنے، ہماری طرف نظر کرم ہونی ہی نہیں۔ تو اللہ پاک بچائے اس سارے معاملے سے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا۔ یہ نوٹس جو تھے office.pk سے میں نے لیے تھے، اور میں نے خود بھی اس میں کچھ جو چیزیں مجھے کمی لگ رہی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں، کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی ان کو ڈالنے کی اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کا سی پیس تھا اور وہ کافی زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری ایسی کچھ ویب سائٹس ہیں جو جہاں پر بہت بہترین مواد ملتا ہے APS کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔